السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ وقال فی موضع آخر وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا۔ معزز و مکرم شیخ الجامعہ شیخ شعیب مدنی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علماء اور ہمارے متعاونین اور جامعۃ الفلاح کے تمام اقسام کے عزیز طلباء، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اس جامعہ کی زیارت کا دوبارہ موقع ملا۔ جب اس جامعہ کی اس ادارے کی تاسیس ہو رہی تھی تو اس ادارے کے جو بانی اور مؤسس ہیں محمد امانی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ اس ادارے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ دوسری بار اس عظیم جامعہ کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات کا اور اس جامعہ کے جو موقر اور قابل اساتذہ کرام ہیں ان کے ساتھ زیارت اور ملاقات کا دوبارہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کے بانیان کو، ذمہ داران کو، تمام اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو بھی، ہمارے جو طلباء ہیں انہیں دنیا اور آخرت کے اندر فلاح سے ہمکنار عطا کرے۔ جامعہ کی کارکردگی اور اس کے نشاطات شیخ محترم شیخ شعیب مدنی جو شیخ الجامعہ اس ادارے کے، بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں جامعہ نے بڑی تعلیمی ترقی کی ہے، اور یہاں کے فارغین بھی سعودی جامعات کے اندر زیر تعلیم ہیں، انگلش زبان میں بھی اور اردو زبان میں حفظ اور بہت سارے شعبے جات الحمدللہ یہاں پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نظر بد سے بچائے اس ادارے کو، اور اسے مزید دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ شیخ حسین احمد مدنی حفظہ اللہ صاحب نے مجھے جو موضوع دیا تھا اس ادارے میں خطاب کرنے کے لیے، وہ یہ تھا اپنے اکابر علماء سے وابستگی کی ضرورت، اور جامعۃ الفلاح کے جامعۃ المفلحات کا جو موضوع ہے وہ اس سے مختلف ہے یا اسی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ہے کہ موجودہ حالات میں علماء اور طلباء کے واجبات یا ان کی ذمہ داریاں۔ تو یہاں جامعۃ الفلاح کا جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے اپنے اکابر علماء سے وابستگی کی ضرورت، یعنی ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کے ساتھ طلباء کو، عوام کو، لوگوں کو مل کر کے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ان سے مسائل پوچھنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو ان کی رہنمائی کے بغیر کسی انسان کو، کسی طالب علم کو، کسی شخص کو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ شیخ نے موضوع دیا تھا، اس لیے شیخ کے احترام میں اسی موضوع پر کچھ آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بڑے علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کے علم سے آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے، آمین رب العالمین۔ دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں، راسخین فی العلم اور بڑے علماء، وہ زمین کی زینت ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے اس دین کا علم حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم عبادات میں، دعاؤں میں واسطے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے
وہ دین ہم تک واسطے سے پہنچا ہے۔ اللہ نے دین کو جبریل امین کے ذریعے سے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ چاہتا تو بغیر واسطے کے بھی دین کو نازل کر سکتا تھا۔ جیسے منّا و سلویٰ کا نزول ہوتا تھا، اس کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، وہ پیڑ کے اوپر وہ سارے من اور سلویٰ ہو جاتے تھے اور جا کر کے بنو اسرائیل اس کو لے کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو دین کو، قرآن کو آسمان سے زمین پر بھیج دیتا، کسی جگہ پر، کسی پہاڑ پر، اور لوگ اس کتاب کو، قرآن کو لے کر کے علم حاصل، اس پر عمل کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سے قرآن نازل کیا اور حدیث نازل کیا۔ جیسے قرآن نازل ہوا، اسے حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ اور ایک وہ تابعی ہیں حسان بن عطیہ، وہ فرماتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے حدیث بھی اللہ رب العالمین نازل فرماتا تھا، کیونکہ دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور دونوں وہی کی، اور دونوں کا مصدر اور سورس ایک ہے، دونوں وہی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث وہی دوسری وہی ہے، نہیں، یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، حدیث وہی کی دوسری قسم ہے۔ جیسے جامعۃ الفلاح ہے، اس کے بہت سارے اقسام ہیں لیکن جامعہ ایک ہی ہے، ایسے وہی کا مصدر اور اس کا سورس اللہ رب العالمین، اس لیے وہی ایک ہی ہے، اس کی قسمیں دو ہیں، ایک وہی قرآن مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وہی حدیث جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور تجوید کے ساتھ جسے نہیں پڑھا جاتا، البتہ اسے بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ کیا نام ہے، دعائیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کے اندر نبی کی حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ التحیات، درود شریف، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، اللہ اکبر، یہ سارے نبی کی حدیثیں ہیں، نبی کے الفاظ ہیں یہ۔ تو نماز میں جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے اور قرات کی جاتی ہے، ایسے ہی نماز کے دیگر، قیام کے علاوہ دیگر جو اس کے ارکان ہیں، ان کے اندر حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، نبی کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم حاصل کرنے کا یہ علماء ہمارے لیے ذریعہ ہیں، یہ زمین کی زینت ہیں۔ اور یہ جو اہل بدعات ہیں، اہل زیغ و ضلال ہیں، ان کے لیے یہ ننگی تلوار ہوتے ہیں۔ جو علماء سلف ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، اسی لیے موضوع ہے اپنے اکابر علماء۔ ہمارے جو علماء ہیں، اہل حدیث اور سلفی علماء، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہی کے لیے کرامت ہے۔ باقی جو علماء ہیں زیغ و ضلال کے، شرک و بدعات کے، خرافات کے، ان کے لیے کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے علماء ہیں، اور وہ اپنے قوم کے ساتھ ساتھ جہنم کے اندر جانے والے لوگ ہیں۔ جو جہنم کی طرف بلائے گا وہ خود جہنم کے اندر سب سے پہلے جائے گا۔ اس لیے جو کرامتیں ہیں، جو ادب احترام ہے، اخلاق کا معاملہ الگ ہے۔ اسلام تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے کسی عالم سے، کسی شخص سے ملاقات ہو، ادب، اس کا اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن جو کرامت ہے اور جو ادب اور احترام ہے، وہ انہی علماء کے لیے ہے جو دین کے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کی ننگی تلوار ہوتے ہیں۔ علماء ایسے ہوتے ہیں جیسے انسانی جسم کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ کسی بھی جسم کا روح کے بغیر تصور کرنا مشکل ہے۔ کیا بغیر روح کے آپ نے انسان کے جسم کو دیکھا ہے؟ چلتا پھرتا ہو وہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو علماء ہوتے ہیں ان کی حیثیت معاشرے میں، دین کے اندر روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ کھانے پینے سے زیادہ انسان کو علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان اسی وقت کھاتا جب اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وقت پانی پیتا جب اس کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علماء کی ضرورت انسان کو ولادت سے لے کر کے نہ صرف موت تک، بلکہ موت کے بعد آنے والے تمام مراحل تک ایک شخص کو ایک عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے روحانی غذا فراہم کرتے ہیں۔ اگر روحانی غذا سے انسان کا جسم عاری ہو یا نہ اس کے اندر پائی جاتی ہو روحانی غذا، تو ایسے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسان کی جو کرامت ہے اس کے دین کی وجہ سے ہے، اس کے دین کی بنا پر اسے مقام حاصل ہے۔ اگر دین اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس دین نہیں اللہ کا بھیجا ہوا
تو جو دنیا کا خالق اور مالک اس کو نہیں پہچان پائے گا۔ اس لیے دیکھیے بہت سارے انسان ہیں جو اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، وہی محیی اور ممیت ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو دین کی بنا پر انسان کو مقام اور عزت حاصل ہے، تو یہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور وارث کا مطلب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وراثت انہی کو ملتی ہے، جو آدمی مرتا ہے موروث، اس کا جو قریبی ہوتا ہے وہی اس کا وارث ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ علماء سب سے زیادہ نبی کے قریب ہیں، کیونکہ جو قریبی ہوتا ہے وہی میت کا وارث ہوتا ہے، دور کا آدمی وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کے قریب ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین میں سورج، چاند اور ستاروں کے مانند ہیں، ان کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ سورج چاند سے انسان راستے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، علماء کے ذریعے سے انسان دین کی رہنمائی اور دین کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ بڑے علماء یہ ہمارے لیے اور بڑی غنیمت ہیں۔ جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر بڑے نہ ہوں وہ گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، یا جس گھر کے اندر بڑے لوگوں کی رائے نہ مانی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بڑے علماء ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی رکھنا صرف تعلیمی سالوں میں نہیں کہ جب تک آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے سے فراغت کے بعد بھی ان کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے چھوٹوں پر رحمت نہ کرے اور اپنے سے بڑے کا حق نہ جانے۔ بڑے کا حق کیا ہے؟ بہت بڑا حق اس کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء ہی کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں شریعت ملتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے، علم ملتا ہے، جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور اہل علم کو فوقیت عطا فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ کہ فرشتے آپ کے راستے میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، چونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، قابل رشک ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ آپ خوش نصیب آپ لوگ ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ اگرچہ تعلیم کے دوران آپ لوگوں کو کچھ احساس کمتری کا احساس ہو، لیکن جب آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے بڑی سعادت اور نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کیا۔ کتنا علماء کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے دین اسلام کے اندر۔ تو یہ علماء جو ہمارے ان سے جڑ کر کے رہنا، یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے امن و امان ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہماری عزت کی، ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنے میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر مضمر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مشورہ لیں، اور اس طریقے سے ان کے مشورے اور ان کی رہنمائی میں ہم کام کریں۔ یہ ہمارے لیے، یہ علماء کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، یہ ہمارے لیے مرجع ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہر دور میں دینی قیادت کی ذمہ داری ہمیشہ سے علماء نے ادا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا ہے کہ علماء سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم علماء سے سوال کو، اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد اہل یعنی جو دین کو ذکر کہا گیا ہے، تو دین کا جو علم رکھنے والے ہیں ان سے تم سوال کرو، ان سے پوچھو، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے، کائنات کے لیے گواہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دستخط کر کے ہمیں اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے امام القیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ جو فتویٰ دیتے ہیں علماء، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توقیع کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں وہ۔ اس لیے فتویٰ وہی دیتا جو اس کا اہل ہوتا ہے، اور فتویٰ وہی دیتا ہے جو بصیرت رکھتا ہے، جو اسلام کے اصول و ضوابط سے ماہر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ترجیحات کا جو علم رکھتا ہے، جو حالات کی نزاکتوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔
جو چھوٹے نقصان کو برداشت کرتا ہے بڑے نقصان کے مقابلے میں، جو حالات پر گہری نظر رکھتے اس کی نزاکتوں کو جانتے ہیں، ایسے علماء وہی جو فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں، جنہیں علماء عالم کہیں وہی عالم دین ہوتا ہے، وہی عالم دین ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے امام ربیعہ نے اور اس طریقے سے امام یحییٰ بن سعید نے مجھے نہیں کہا فتویٰ دینے کے لیے، میں نے اس وقت تک کبھی فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ 70 علماء نے مجھے جب شہادت دی کہ تم فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے ہو، تب میں نے فتویٰ کا کام کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ دین ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے یہ کہ دین سے کھلواڑ کیا جائے۔ آج کچھ فتویٰ ہے، کل کچھ فتویٰ ہو جائے، دین کا علم نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے جو دماغ میں آ گیا، ذہن میں آ گیا، اور نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی دلیل، اور جس طریقے چاہے فتویٰ لوگوں کو دے دیا۔ یہ دین ہے میرے بھائیو، قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اسی لیے جو جواب دہی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن احساس پایا جاتا ہے، وہ بڑے علماء کے اندر اور اساتذہ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مسائل پوچھے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ آج ہماری صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، کسی بڑے مسئلے کے اندر کسی سوال کر لیا جائے، فوراً جواب دینا شروع کر دیتا ہے، فوراً بتانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا ہے، وہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے مسائل ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا تو وہ بدری تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرنے کے بعد ہی کوئی رائے دیتے، اور آج چلتے پھرتے لوگوں سے باقاعدہ بڑے بڑے مسائل کے بارے میں، عالمی مسائل کے بارے میں لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں، جبکہ انہیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو میڈیا میں نظر آتی ہے یا سوشل میڈیا میں یا ٹی وی پر، وہ حقیقت نہیں، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی ڈرامے کے اندر مر جاتا ہے، حقیقت میں مرتا نہیں ہے، وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، وہ مرتا نہیں ہے حقیقت میں۔ تو یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں۔ ان سازشوں کی تہوں تک جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہی پہنچ پاتے ہیں۔ جو جذباتی ہوتے ہیں، سطحیت جن کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے فوراً فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ولی امر سے دو طرح کے ولی امر مراد ہیں، ایک دنیا کے امر کا جو حاکم ہے بادشاہ وہ مراد ہے، اور ایک دینی امر کا جو حاکم ہے عالم وہ مراد ہے۔ دونوں اس سے مراد ہیں، نہ صرف عالم دین مراد ہے، نہ صرف بادشاہ، بلکہ ولی امر کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں، بادشاہ بھی شامل ہے اور حاکم اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا ہے، لہٰذا اگر اس عالم کا فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے، سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے اور اصول کے مطابق ہے، اس فتوے پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو گیا، اجتہادی تمام شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہو جاتا ہے کبھی انسان غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس دین کا سارا علم ہے، نہ کسی امام نے اس کا دعویٰ کبھی کیا کہ دین کا سارا علم میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک بڑا علیم ہوتا، جانکار ہوتا ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہر عالم دین یہی دعویٰ کیا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ چاروں ائمہ کرام اور دیگر ائمہ کرام سب نے یہی کہا ہے، جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، یعنی میرا بھی مذہب ہے کہ صحیح حدیث کو ماننا۔ اگر میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو گیا، میرے فتوے کو دیوار پر مار دینا اور حدیث پر عمل کرنا۔ تو اگر فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق یہ قید لگانا ضروری ہے۔ آپ لوگ سلفی ادارے کے اندر پڑھتے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو سلف کے منہج کے مطابق یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں جہاں لوگوں کو شرک اور بدعت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے سلفی اور اہل حدیث مدارس ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کی حفاظ ان کے ذریعے سے آج ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد۔ اگر یہ مدرسے نہ رہیں، اسلام بھی دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر شاید باقی نہ رہے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایسے ادارے اور جامعہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پر سلفی منہج رسول کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، توحید اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، سلف صالحین کا طریقہ اور منہج آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لہٰذا
جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، بشرطے کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اور فہم سلف کے موافق ہو۔ اگر فہم سلف کے خلاف ہے تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کا ادب احترام کیا جائے گا، کیونکہ ان کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کے تمام فتوے معتبر ہوں یا ان کے ہر فتوے کو لوگوں نے قبول کر لیا ہو، کیونکہ قرآن و حدیث کا سارا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور اگر کبھی کسی کے پاس بہت سارا علم پایا بھی گیا تو انسان بھول جاتا ہے، کبھی کوئی بات ذہن میں رہتی ہے، کبھی کوئی بات ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ اس لیے آپ کسی سے تقریر کروائیے کسی موضوع پر، آپ کو دلائل کا انبار لگا دے گا، اسی موضوع پر آپ کبھی اور تقریر کرائیے، آپ دیکھیں گے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں اور دلیل انسان بھول جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اگرچہ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو اگر فہم سلف کے مطابق قرآن و حدیث کے موافق اس کا فتویٰ ہے تو اس کا لینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، کہ جب لوگوں کے پاس امن یا خوف کا کوئی مسئلہ یا کوئی حکم یا کوئی خبر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اذاعوا بہ، لوگ اس کو لے کر کے اڑ پڑتے ہیں، لوگ اسے لے کر کے اڑ پڑتے ہیں اور اس خبر کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے، یہ خبر صحیح یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج میڈیا میں فاسق نہیں کفار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعداء اور دشمنان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی خبر آتی ہے فوراً تحقیق کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث ہے، وہ وہی منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی وہی ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ ان کی پوری خبر شک اور شبہ کے دائرے ہی میں رہتی ہے، اور حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں، وہ سب ڈرامہ اور سازش ہوتی ہے، جس سے جو علماء ہیں وہی باخبر ہوتے ہیں، باقی اور لوگ جو ذہنی سطحیت سے دو چار ہیں وہ لوگ اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اس کو لے کر کے اڑ پڑتا ہے، نشر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچتی ہے یا کسی کوئی مقطع یا کوئی کلپ پہنچتی ہے، آدمی سنتا کہتا بہت اچھی چیز ہے، یہ انسان اپنے دماغ کے مطابق اس کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ کوئی چیز اسی وقت اچھی ہوگی جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور فہم سلف کے موافق ہوگی۔ آپ کی نظر میں وہ چیز کتنی اچھی کیوں نہ ہو، آپ کا دماغ اسے کتنا ہی بہتر کیوں نہ سمجھے، وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی مہر ہو، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے میزان اور ترازو میں پوری بات اترے، تبھی جا کر کے اچھی ہوگی۔ اچھی چیز وہ نہیں ہے جو ہماری عقل اچھی سمجھے، اگر یہ چیز ہوتی تو پھر دین کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر انسان اپنی عقل سے اچھی چیزوں کا ادراک کر لیتا۔ عقل تو انسان کو اللہ نے پہلے سے دیا ہے، عقل تو انسان کے پاس ہی ہے، تو اگر انسان عقل سے اچھی چیز کا ادراک کر لیتا کہ ہمارے لیے نفع بخش چیز کیا ہے دنیا اور آخرت میں، تو دین کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت کیا تھی؟ ہر انسان اپنی عقل سے اچھی چیزوں کو نکال لیتا اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اس لیے اچھی چیز وہ ہوگی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے ترازو میں فہم سلف کے مطابق پوری ہوگی، وہی چیز اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں دین اسلام کے اندر عمل صالح کا حکم دیا گیا، نیک عمل کیجئے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور فہم سلف کے مطابق ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو لے کر کے اڑ پڑتے ہیں، نشر کرنا شروع کر، تحقیق نہیں کرتے۔ آپ کے علماء پوچھئے ان سے کہ میرے پاس ایک کلپ آئی ہے حدیث، یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ ایک کلپ آئی ہے اور اس کے اندر اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، یہ بات کہی گئی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کے بعد اسے اگر ان کی طرف سے آپ کو پروانہ مل جائے، ان کی طرف سے اگر آپ کی اجازت مل جائے، اسے لوگوں کے اندر نشر کیجئے۔ اپنی طرف سے کسی پر حکم نہ لگائیے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، لائیے اس کو ہم نشر کرنا شروع کر دیتے نہیں۔ آپ ہم علماء کے محتاج ہیں، علماء سے رابطہ کریں، علماء بتائیں گے، اس کے بعد اسے لوگوں تک پہنچائیے، اس کے بعد اسے لوگوں کے اندر نشر کیجیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے پاس گہرائی نہیں ہوتی، گہرائی نہیں ہوتی، اور جیسے کوئی خبر آتی فوراً لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے۔ آج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں،
لیکن ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان کی سنتیں موجود ہیں، اور آپ کی حدیثیں اور آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کی کوئی حدیث اور کوئی سنت مردہ نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی حدیث اور کوئی سنت آپ کی ضائع اور برباد ہوئی ہے، کیونکہ حدیث اور سنتیں ہی دین ہے یہ، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی حدیث مردہ ہوئی، ختم ہوئی، نہ آپ کی کوئی سنت مردہ ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے عمل کو باقی رکھا۔ ہر دور میں ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی، اور دشمنان اسلام نے جو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں اسلام کے دامن میں لا کر کے چسپاں کر دیا تھا، ان سب کی انہوں نے تنقیح کی، امت کو آگاہ کیا کہ یہ حدیثیں موضوع اور باطل اور من گھڑت حدیثیں ہیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں نہیں ہیں، یہ ناقابل اعتبار اور ناقابل قبول ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، ایسے نبی اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کی۔ جو آیت کریمہ میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اسے اللہ کی طرف لوٹا دو، نبی کی طرف لوٹا دو۔ اس بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب نبی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بقید حیات تھے، کوئی اختلاف ہوتا تھا تو لوگ صحابہ کرام نبی کے پاس جاتے تھے، آپ ان کے مسئلے کو حل کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ لیکن آج آپ موجود نہیں ہیں تو کیا قرآن کا یہ مفہوم ختم ہو گیا؟ قرآن کے حکم آپ کی زندگی تک تھا؟ نہیں، سلف صالحین نے بتایا ہے کہ آپ کی زندگی میں جب آپ موجود تھے، آپ کے پاس جا کر کے لوگ مسئلے حل کرایا کرتے تھے۔ اب آپ نہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کی سنت موجود ہے، اس لیے اس کی طرف آپ کو پڑھ کر کے جانا ہے، اس سے آپ کو فیصلے لینا حدیثوں سے۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ نہیں بلکہ واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوتی، نبی کی سنت محفوظ نہ ہوتی، تو اللہ رب العالمین نبی کی طرف لوٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوتا کہ دنیا کے اندر جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، جو چیز محفوظ ہی نہیں رہ گئی، اس کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں لوٹانے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ چیز بہت بعید تر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو چیز محفوظ ہے اسی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا، ورنہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے آدمی اس کی طرف کیسے لوٹتا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا۔ حدیثیں اگر محفوظ نہ ہوں تو دین ناقص ہو جائے گا، آپ دین میں ایک قدم نہیں چل پائیں گے، نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، نہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا، نہ آپ کی زکوٰۃ، نہ آپ کی دعوت، نہ دعوت دینے کا طریقہ، نہ اسلوب دعوت، کوئی چیز آپ کی محفوظ نہیں رہے گی، کوئی چیز آپ کی کامل نہیں رہے گی، اور نہ ہی کوئی چیز آپ کے پاس رہے گی۔ کسی چیز پر آپ عمل نہیں کر سکتے اگر حدیث محفوظ نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر دیا، قرآن و حدیث دونوں کو اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ اگر اسے لوٹا دیتے اور جو ولی امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے، یعنی جو جانکار ہیں، جو مسائل کی تہ تک ادراک رکھتے ہیں اور گہرا علم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، اور وہ اعداء اسلام کی سازشوں سے واقف اور آگاہ ہیں، اگر ان کی طرف لوٹا دیتے تو کیا ہوتا؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جو استنباط رکھنے والے علماء ہیں وہ جان جاتے کہ اس خبر کی کیا حقیقت ہے۔ استنباط وہی کرتا ہے جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہی اجتہاد کرتا ہے، وہی استنباط کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امن اور خوف سے متعلق تمام خبروں کو، تمام مسائل کو استنباط کرنے والے علماء کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے، اور استنباط علماء کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس استنباط اور اجتہاد کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف لوٹانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہمیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، چاہے ملکی مسئلہ ہو یا عالمی مسئلہ ہو، کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے، کوئی بھی مسئلہ ہو، دین سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو، امن و امان سے متعلق ہو، اور کسی مسئلے سے متعلق ہو، ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، ان کی طرف آپ مسئلے کو لوٹا دیں۔ وہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے، اس کے بعد اس کے تعلق سے وہ کوئی رائے قائم کریں گے، اور اس طریقے سے کے تعلق سے کوئی فتویٰ دیا جائے گا۔ تو یہ بڑے علماء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی طرف ہمیں مسئلے کو لوٹا دینا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یزال الناس صالحین، لوگ صالح رہیں گے، متمسکین، عقیدے سلف پر یا دین پر قائم رہیں گے، مستقیم رہیں گے، ما اتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم،
جب تک ان کے پاس علم نبی کے صحابہ سے آئے گا اور جو ان کے اکابر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جب تک علم ان کے ذریعے سے آئے گا ان کے پاس، وہ لوگ دین پر قائم رہیں گے، نیک رہیں گے۔ فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، جب ان کے چھوٹے یا بدعتی، اصاغر کا دو معنی اہل سلف نے بیان کیا ہے، اصاغر چھوٹے لوگ اور دوسرے بدعتی، اہل بدعت کو بھی اصاغر کہا گیا ہے۔ اگر ان کی طرف سے علم آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اپنے بڑے علماء کو چھوڑ دیا، ایسی صورت میں لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ان کا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی، ان کا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا، ان کا سب کچھ لٹ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بربادی دین کی بربادی ہے، عقیدے اور منہج کی بربادی ہے۔ اگر آپ کا مال لٹ گیا، مال تباہ ہو گیا، دوبارہ مال آپ کو مل سکتا ہے اور یہ مال دنیا ہی کے اندر رہ جائے گا، لیکن اگر آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج صحیح ہے، توحید پر، سنت پر قائم ہیں، شرک اور بدعات سے آپ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو آخرت کے اندر ملے گا، دنیا کے اندر بھی ملے گا، دنیا میں بھی آپ کے لیے امن و امان، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے قبر کے عذاب سے امان، جہنم کے عذاب سے امان ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ تو یہ بڑے علماء کی فضیلت اور ان کا مقام مرتبہ ہے کہ جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے، جب تک دنیا کے اندر امن و امان رہے گا، لوگ دین پر قائم رہیں گے اور صالح رہیں گے۔ صالحیت صالح علماء سے وابستگی کے اندر ہے، جو صالح اور نیک اور بڑے علماء ہیں ان سے وابستگی کے اندر صالحیت ہے، اور ان سے وابستگی ہی کے اندر دین پر ثابت قدمی ہے، کیونکہ وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے گرگٹ کے طریقے سے ہمیشہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، جی ہاں، وہ خود کسی چیز پر قائم نہیں رہتے۔ اس لیے جو حقیقی علم والا ہوتا ہے، جس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہتا ہے۔ شبہات کے، شکوک کے کا جو ہے سمندر اگر آ جائے، تب بھی وہ پہاڑ کے طریقے سے دین پر اور منہج سلف پر قائم اور دائم رہتے ہیں، کوئی چیز ان کو زلزل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا ان سے علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام ربیعہ رائے، بہت مشہور امام ہیں، بہت مشہور ان کے استاد ہیں، وہ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ مصیبت نزلت علیک، کیا کوئی مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی کہ آپ رو رہے ہیں زار و قطار؟ بکا بکاء شدیدہ، بہت سخت زار و قطار رونے لگے امام ربیعہ رائے۔ امام مالک کے استاد ہیں یہ۔ امام مالک کو وفات 179 ہجری کے اندر ہوئی، 179 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے استاد ہیں، ان سے پہلے کے ہیں، سمجھ لیجئے۔ ان کی وفات کے تاریخ مجھے بر وقت ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ان کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دن زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی مصیبت آ گئی آپ کے اوپر، کوئی تکلیف آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے، ولیکن استفتی من لا علم عنده، لیکن ایسے آدمی سے آج فتویٰ طلب کیا گیا جس کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے رونے لگے۔ اور پھر فرمایا وظہر فی الاسلام امر عظیم، اسلام کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ پیدا ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ ایسے شخص سے فتویٰ پوچھا گیا جس کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ربیعہ رونے لگے کہ ایسے لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ فاقد الشیء لا یعطیہ، اگر کوئی پیاسا اور آپ کے برتن میں پانی نہیں ہے تو آپ اسے پانی دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ اسے کیا دیں گے؟ تو رونے لگے دیکھ کر کے کہ ایک آدمی سے سوال کیا گیا جس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں، اس کو دیکھ کر کے وہ رونے لگے۔ میرے بھائیوں، اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں وہ، آج کا دور دیکھ لیتے امام ربیعہ رائے تو کیا کہتے، کیا ان کا تبصرہ ہوتا آج کے لوگوں کے اوپر کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، چائے خانوں میں بیٹھ کر کے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے عالمی مسائل پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے فتوے صادر کرتے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے۔ وہ اگر ان حالات کو دیکھ لیتے تو امام ربیعہ رائے کیا کہتے میرے بھائیوں، کتنا رنجیدہ ہوتے، کتنی ان کو تکلیف پہنچتی۔ صرف ایک سوال کیا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا جس کے پاس علم نہیں تھا، اور اس کو دیکھ کر کے وہ رونے لگے۔ تو یہ علماء کا، جو ہمارے بڑے علماء ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس طریقے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک علماء شہادت نہ دے دیں کہ یہ عالم دین ہے، اس وقت تک انسان اپنی اصل میں رہے گا۔ اور انسان کی اصل کیا ہے؟ جہالت، جاہل۔ ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، کوئی عالم نہیں پیدا ہوتا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ جو بدعتی علماء ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے امام صاحب، ان کے پیر، ان کے فقیر، ان کے ولی صاحب جب پیدا ہوئے 15 پارہ کے حافظ تھے، فلاں فلاں حدیثوں کے حافظ تھے. سب جھوٹی باتیں ہیں. وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایسا. ہر نبی، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ کوئی عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تب انسان عالم بنتا ہے. پیدائش کے وقت سب برابر ہوتے ہیں. کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی ہے پیدائش کے وقت میں. کوئی نہیں جانتا کہ بعد میں کون کیا بنے گا. اس لیے سب جاہل پیدا ہوتے ہیں. تو امام شاطبی الموافقات ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب. اس کو پڑھیے آپ لوگ. اس کتاب کو جو فضیلت و عالمیت کے طلباء ہیں پڑھیے. اس کتاب کو داخل نصاب ہونا چاہیے ہمارے ملکوں کے اندر. بہت عظیم ترین کتاب ہے الموافقات امام شاطبی کی. وہ بیان کرتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ جب تک علماء کسی کے بارے میں گواہی نہ دے دیں کہ وہ عالم ہے، وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا. وہ عالم نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوگا. عالم وہ ہوتا جسے عالم کہے. عالم وہ نہیں جس کو عوام الناس عالم کہیں. عوام الناس کو تو چاہیے گانے بجانے والا، ڈوڈوگی لگانے والا، اور جو ہے لے میں اور اس طریقے سے تقریر کرنے والا، ہنسانے والا، وہ ان کو عالم چاہیے. اس کو عالم سمجھتے ہیں. وہ عالم نہیں ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا مضبوطی کے ساتھ علم ہوتا ہے. اگرچہ اس کے پاس تقریر کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس تحریر کی صلاحیت نہ ہو، لیکن اس کے پاس علم ہے. اصل عالم وہ ہوتا ہے. وہ ہنسانے والا عالم نہیں ہوتا ہے، اور گویوں کے طرز پر تقریر کرنے والا عالم دین نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں جن کو اللہ نے دونوں صلاحیتوں سے نواز رکھا ہو، لیکن عام طور پر ایسی ہوتا ہے. اس لیے معیار نہیں ہے یہ کہ آپ جس کو دیکھیں کہ اس کی تقریر میں بڑی تاثیر ہے، بڑا مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت مزہ آیا ان کی تقریر سن کر کے. لوگ مزہ سن لینے کے لیے آتے ہیں، اور تقریر سننے کے بعد عمل کرنے کی جذبے سے لوگ نہیں آتے ہیں. یہی مصیبت ہے ہمارے ملکوں کی. ہم لوگوں کی ہی بڑی مصیبت ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف تبرک کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. پروگرام ہوتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ چلیں گے، بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہوگی، لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، فلاں مقرر آ رہے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی جوشیلی تقریر کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے ان کی تقریر کو سن کر کے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ عمل کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو. کوئی ایسا نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عالم وہ ہے جس کو عالم کہے گا. عالم وہ نہیں جس کو جاہل عالم کہے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر ہے وہ، کیونکہ اس فن کا ماہر وہی جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے اور کتنی گہرائی اس کے اندر ہے. عام لوگ کیا جانیں؟ عام لوگ جو صرف ظاہر دیکھتے ہیں، بس لچھی دار تقریر کر دیا اور لے میں تقریر کر دیا، جذباتی تقریر کر دی، دوسری تقریر کر دی، لوگ اسی کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں. ان کے پاس یہی معیار ہوتا ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار ایک ترازو اللہ نے دیا ہمیں، اس ترازو میں تولنے کی ضرورت ہے. لہذا جو بڑے علماء ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی وقت ہے نا شیخ؟ جی. جن واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور یہ چیز ہمیشہ سے ہر دور کے اندر رہی ہے کہ بڑے مسائل میں بڑے علماء نے ہمیشہ قیادت کی ہے، اور بڑے علماء کی طرف انسان کو رجوع کرنا یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے. ایک دو واقعہ میں پیش کرتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خوارج کا ظہور ہوا، یہ فکر تو اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن جماعت کی شکل میں، فرقے کی شکل میں یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ لوگ پیدا ہوئے. جب ان سے مناظرے کرنے کی بات آئی تو مناظرہ کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا بھائی کو بھیجا. حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علم و فضل میں کم نہیں تھے، عبداللہ بن عباس سے، لیکن ان سے مناظرہ کرنے کے لیے خود نہیں گئے. ان کو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس کو بھیجا. کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ تاویل. اور ان کے جو شبہات تھے، ان شبہات کا سارا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے. وہ 10-12 ہزار لوگ تھے، جس میں سے 5-6 ہزار یا 3-4 ہزار لوگوں نے توبہ کیا اور اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر آئے. تو خود نہیں گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ کرنے کے لیے، حالانکہ مناظرے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھے. وہ علم و فضل کے اندر بھی کوئی کمی نہیں تھی. خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، جنتی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ خود نہیں گئے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا.
ایسے ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے دو تابعی ہیں راوی روایت کرنے والے، ایک ہے یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الیحمری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں، اور یہ ثقہ ہیں، علماء نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، بلکہ امام ذہبی فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ حمید بن عبد الرحمن کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی بصرہ کے اندر عالم نہیں تھا، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ ایسے یحییٰ بن یعمر کے بارے میں امام ذہبی نے اور امام ابن حجر نے اور دیگر علماء نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور امام ذہبی نے تذکرہ ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگوں کی سیرت جس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے، اس کے اندر ان دونوں روات کا ذکر کیا انہوں نے، یحییٰ بن یعمر کا اور حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہما کا۔ بڑے عالم تھے دونوں، لیکن جب بصرہ کے اندر معبد الجہنی پیدا ہوا اور اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، تو یہ دونوں لوگ مکہ گئے حج کرنے کے ارادے سے یا عمرہ کرنے کے ارادے سے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کی طرف سے شک ہے کہ ان لوگوں نے حج کہا یا عمرہ کہا، اور وہ کیونکہ یہ شروع زمانے کی بات ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تھی، تو لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے یا حج کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور یہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم مکے کے اندر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم لوگ دوڑ کر کے گئے اور ہم نے ان کو سلام کیا، معانقہ کیا، اور یحییٰ بن یعمر عمر میں بڑے تھے، ان کے داہنی طرف ہو گئے، اور حمید بن عبد الرحمن یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بائیں طرف ہو گئے، اور اس طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوتے یحییٰ بن یعمر نے سوال کیا، کیونکہ یحییٰ بن یعمر کے اندر ایک اور صلاحیت تھی کہ زبان و بیان کی صلاحیت ان کے پاس ان کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور یہ عمر میں بھی بڑے تھے۔ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے علماء اور محدثین اسلام اور حدیث کے اور مجلس کے آداب کا خیال رکھتے تھے۔ حمید بن عبد الرحمن بھی بڑے ہیں عالم دین، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا۔ سوال کی شروعات کس نے کی؟ یحییٰ بن یعمر، جو ان سے عمر میں بڑے تھے اور ان کے پاس زبان و بیان کی بھی صلاحیت تھی، حالانکہ وہ خود سوال کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کوئی سوال کیا جاتا ہے، افراتفری ہوتی، کوئی یہاں ہاتھ اٹھا رہا، کوئی وہاں ہاتھ اٹھا رہا، کوئی یہ سوال کرتا ہے، کوئی وہ سوال کرتا ہے، اور کوئی نظم اور ضبط نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ حمید بن عبد الرحمن نے سوال نہیں کیا، سوال کیا یحییٰ بن یعمر جو حضرت عبداللہ بن عمر کے داہنے طرف تھے، انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ ہمارے شہر بصرہ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے، ایک چھوٹی جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ اس کو بتایا جائے گا، ہوستا جاہل ہو، وہ اس کو نہ معلوم ہو، اگر بتانے کے باوجود بھی اسی پر مصر ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہو سکتا ہے کبھی انسان جہالت کی بنیاد پر نیا مسلمان ہوا، بوڑھا ہے، اس کے علم نہیں، کہہ دیا کہ میں تقدیر نہیں مانتا، لیکن اگر اس کو بتایا جائے اس کے باوجود بھی اگر اسی پر مصر رہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہو۔ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر، بڑا جو ہے علمی اسٹیج ہے یہاں پر اس وقت، سمجھ لیجیے ہمارے بڑے بڑے علماء تشریف فرما، تو اس طریقے سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ حجت قائم ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی رجوع نہیں کیا، اسی پر اٹل ہے، تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں بڑے علماء ہیں، پھر بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کہاں گئے؟ بصرہ سے مکہ کا بہت دور کا سفر ہے، اس کے لیے گئے کہ کسی صحابی سے ملاقات ہوگی، اس کے بارے میں ان سے ہم علم حاصل کریں گے، فتویٰ لیں گے کہ ہمارے بڑے کا فتویٰ کیا ہے اس کے تعلق سے۔ حالانکہ مسئلہ بہت واضح ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا اور مکہ گئے مکرمہ، دور کا سفر طے کیا۔ آج آپ 2 کلومیٹر نہیں جاتے ہیں، کوئی مسجد میں مل گیا داڑھی والا، اسی سے آپ نے فتویٰ پوچھ لیا، سیاسی مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ، عالمی مسئلہ ہے، اور اسی سے ڈسکس کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ 2 کلومیٹر پر شیخ صاحب کا گھر ہے، نہیں جا رہے ہیں، 5 کلومیٹر پر ان کا گھر ہے، نہیں جا رہے ہیں، وہیں پوچھ لیا، جس کو جو ملا وہیں پوچھ لیا۔ انہوں نے اتنا دور کا سفر طے کیا۔ صحابہ کرام نے ایک حدیث کے لیے جو ہے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا۔ یہ سب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے جو فضیلت کے طلباء ہیں، جب حدیث وغیرہ کا اور رحلہ فی طلب الحدیث یا طلب العلم کا جب باب آتا ہوگا، اس کے اندر سارے مسائل آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ ایک ایک حدیث کے لیے کئی
میل جو ہے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا کرتے تھے لوگ جا کر کے، اور اس کے بعد صرف ایک حدیث کے لیے آپ تو یہاں پر کلاس روم کے اندر بیٹھے ہزاروں حدیثیں آپ کو جو ہے آپ کے ڈیسک پر مل جاتی ہے، ایک عالم دین سے آپ سن لیتے ہیں۔ قدر کیجئے علماء کی، ان کا ادب احترام کیجئے، ان سے جڑ کر کے رہیے۔ جب علماء کا ادب احترام کریں گے تبھی علم آئے گا، اگر احترام نہیں کریں گے تو علم نہیں آئے گا۔ علم بہت ہی باریک چیز ہے، یہ بہت علم ایسی چیز ہے کہ سب کچھ آپ دے دیں گے تو بھی وہ آپ کو بہت کم دے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اے سی میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پورا علم ہم کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اپنا سب کچھ آپ دے دیں گے علم کو تو تھوڑا بہت علم آپ کو ملے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ دیں پورا علم ہم کو مل جائے، یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ جی بغل میں بیٹھے ہیں علماء لیکن نہیں جاتے ان کے پاس، کہ بھئی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہے کہ شیخ صاحب کا فتویٰ کیا ہوگا، جس کے پاس آپ کے اس کا بھی تو فتویٰ معلوم ہے کہ فتویٰ کیا دے گا وہ، لیکن اس کے پاس ہی آدمی جاتا ہے۔ تو انسان اپنی شہوت کے مطابق، اس کے انسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیے اپنے جو علماء ہیں ان سے وابستہ رہنا ہے، یہ منہج ہے میرے بھائی، بہت بڑا منہج ہے یہ، اپنے اکابر علماء، کیونکہ اور جو علماء ہیں وہ بدعت اور گمراہی کے علماء ہیں، ان سے جڑیں گے تو اور گمراہ ہوں گے آپ کا منہج خراب ہوگا، آپ کے اندر اخوانیت پیدا ہوگی، تحریکیت پیدا ہوگی، آپ کے اندر سلف صالحین کے منہج سے عدول پیدا ہوگا، ان کے طریقے پر آپ نہیں رہیں گے۔ صوفیت جتنا زیادہ وہ گمراہ ہوگا اتنی زیادہ گمراہی آپ کے اندر آئے گی۔ اس لیے صاف چشمے سے پانی پیجئے۔ آپ لوگ گدلا پانی تو نہیں پیتا کوئی نا، اگر گدلا پانی دیا جائے کیا پیے گا وہ انسان؟ نہیں پیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ گدلا پانی صحت خراب ہو جائے گی۔ دین خراب ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین زیادہ اہم ہے یا صحت زیادہ اہم ہے؟ کتنے دن جئیں گے ہم دنیا کے اندر؟ 60 سال 70 سال 100 سال، مرنا تو ہے ہی نا، یا زندگی ہمیشہ زندگی رہے گی؟ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ دین کی حفاظت کیجیے، عقیدے اور منہج کی حفاظت کیجیے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، اس سے بڑا کوئی قیمتی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ لٹ گیا ہم لٹ گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، مال چلا جائے، جان چلی جائے، سب کچھ لٹ جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن کبھی منہج نہ لٹنے پائے، کبھی عقیدہ نہ لٹنے پائے، کبھی توحید نہ لٹنے پائے۔ اس کی حفاظت کیجیے، جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بینکوں میں مال رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، عورتیں اپنے زیورات کی حفاظت کے لیے لاکرس میں زیور رکھتی ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو، اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے دین اور اپنے منہج کی حفاظت کی کوشش کیجیے۔ یہ اس طرح کے لٹیرے قدم قدم پر آپ کو ہندوستان کے اندر ملیں گے، دنیا کے اندر ملیں گے، جو دین کے ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، لٹیرے ہیں، قدم قدم پر آپ کو ملیں گے۔ اس لیے ان سے ساودھان رہنا ہے، ان سے چوکنا رہنا میرے بھائیوں۔ انہی سے علم حاصل کیجئے جن کو ہمارے علماء نے جن کی توثیق کی ہو، جو اکابر بڑے ہمارے علماء ہیں، مدرسین، اساتذہ، ان سے علم حاصل کیجئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بڑے علماء کی طرف ہم رجوع کریں، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس بھی تو خیر ہے، ان کے پاس بھی تو اچھی باتیں ہیں، تو کیا یہود کے پاس اچھی باتیں نہیں تھیں؟ کیا نصارہ کے پاس اچھی باتیں نہیں تھیں؟ ان کے پاس بھی اچھی باتیں تھیں۔ کیوں قرآن و حدیث میں اہل بدعت سے، اہل کفر سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ان کے پاس بھی اچھی باتیں ہیں، اور پھر جو ان کے پاس اچھی باتیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان سے زیادہ اچھی باتیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ توحید سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی بھائیو؟ اس سے کوئی اچھی زیادہ بات ہے؟ سنت سے کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ اچھی بات، یہی چیز ان کے پاس نہیں ہے جو کامیابی کی بنیاد ہے، شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، یہی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی ان کے پاس اچھی چیزیں لے لو، بری چیزیں چھوڑ دو۔ نہیں، یہ سب شیطان کی چال ہے، یہ اسی کے ذریعے سے آپ ایک اچھی چیز لینے جائیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس اچھی چیز کو لینے میں آپ اپنی ساری اچھی چیزیں چھوڑ دیں گے، انہی کے آپ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ ہمارے علماء کافی ہیں، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ اور جو سلف صالحین کے مطابق ان سے آپ حاصل کیجئے۔ تو ان کے پاس گئے دونوں علماء، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ تشریف لے کے بصرہ سے کئی کلومیٹر دور کا سفر طے کیا، انہوں نے کئی دن سفر طے کیا۔ اس زمانے میں فلائٹ نہیں تھی، کاریں نہیں تھی، پیدل گئے ہوں گے یا اونٹ سے گئے ہوں گے، کئی دن، ہفتے کا سفر کیا۔ اس کے بعد مکہ پہنچے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ایک مسئلے کو جاننے کے لیے، جو مسئلہ ہے بہت اہم، اور اس مسئلے کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا حکم جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ آج علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے، ہمارے بڑے عالم جواب دینے سے پہلے لوگ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زبان نہیں کھلتی، فتویٰ سوال پورا نہیں ہوتا، بیٹھے ہوئے لوگ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ غلط ہے طریقہ یہ سب اصول اور ادب کے خلاف ہے جو منہج ہے ہمارا، جو اسلامی اصول اور مجلس کے آداب ہیں، جن سے سوال کیا جائے بڑے وہی جواب دیں گے، آپ خاموشی اختیار کیجیے، آپ سنیے۔
یہ نہیں کہ آپ پہلے جواب دے دیں اور آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے اور بڑے علماء کی توہین کریں آپ. نہیں، بڑے علماء کی توہین کرنا یہ خارجیت ہے. یہ خارجیوں کی پہچان جو علماء کی توہین کرتے ہیں. اسے سب سے پہلا خارجی عبداللہ ذو الخویسرہ نامی جو شخص تھا جسے ہمارے نبی کی توہین کے ہمارے نبی پر اعتراض کیا. اس لیے جو علماء پر، جو راسخین فی العلم ہیں، اکابر علماء ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، ان علماء پر اعتراض کرنا، یہ ساری چیزیں یہ خارجیت کی پہچان ہوا کرتی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو سلف کے علماء ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ان پر اعتراض کرنا، ان پر لعن و طعن کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین سے خروج ہے. یہ دین کے خلاف ہے یہ کرنا ان کے اوپر. اس کے اندر خارجیت کی بو پائی جاتی ہے جو اپنے علماء پر لعن و طعن کرتا ہو. ہمارے اپنے علماء پر جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں، میں کھل کر کے باتیں کرتا ہوں، یہی میری پہچان ہے. میں لاگ لپیٹ کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہوں، پیچھے سے کان پکڑنے کی میری عادت نہیں ہے. میں سامنے سے بات کرتا ہوں پوری بات، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. گول مول بات کیجئے. جب گول مول بات کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا ہے. گول مول بات کرنے سے لوگ ہمیں دیوبندی سمجھنے لگتے ہیں. وہ بھی گول مول باتیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ بھی تو توحید پر ہیں، وہ بھی تو سنت پر ہیں. کھل کر کے بات کیجئے، کیونکہ ہمارا دین ایک دم واضح ہے. سورج کے مانند ہے، اس کی راتیں بھی دن کے مانند ہے. اس کے اندر کوئی غموض اور کوئی اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کھل کر کے باتیں کرنا چاہیے. کھل کر کے بات کرنے سے انسان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو دواؤں کا پرچار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ کھل کر کے باتیں نہیں کرتے ہیں اپنی دواؤں کے بارے میں؟ یہ ہماری دوا ہے، اس کا نام یہ ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کہتے ہیں، سلفی بھی نہیں، اپنے آپ کو نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لیبل لگا لیجئے پیچھے آگے اہل حدیث کا، یہ میں نہیں کہتا. لیکن جہاں آپ سے پوچھا جائے بتا دیجئے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، بتا دیجئے. یہ تمیز کے لیے، پہچان کے لیے ہے. آپ اتنے سارے طلبہ موجود ہیں، اگر کچھ طلبہ ایسے جن کا نام سب کا محمد ہے، میں پکاروں محمد ادھر آ جاؤ، سارے طلبہ کون ان میں سے ہمارے پاس آئے گا؟ تمیز کیسے ہوگی؟ سب اسلام کے نام پر بنے ہیں. جتنے بھی فرقے وجود میں ہیں سب اسلام کے نام پر بنے ہیں. سب اسلام کی چھتری میں نیچے ہیں سب کے سب. کیسے تفریق ہوگی کہ اس کے اندر کون محمد ہے، کون محمد جس کو میں بلانا چاہ رہا ہوں؟ تمیز کے لیے اس کا نام لینا پڑے گا. محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبداللہ، جو بھی ان کا نام ہوگا، ان کے والد کا کچھ نہ کچھ تمیز بتانے پڑے گی، تب معلوم پڑے گا ہاں یہ محمد مراد ہے. سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تمیز کے لیے ہے لقب یہ. اور جب یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے مہدی کے دور میں، یہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا یہ، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. آج ہے اس کی ضرورت، کیونکہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن کون سے مسلمان ہو تم؟ وہ مسلمان جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا، یا آج کے مسلمان جس اسلام کے اندر 72 فرقے ہو گئے ہیں؟ نبی کے زمانے میں اسلام جو تھا ایک ہی فرقہ تھا، بس ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی فرقہ تھا، صحابہ کا فرقہ تب، اور انہی کا فرقہ تھا، اور کوئی فرقے نہیں تھے. آج اسلام کے اندر مسلمانوں نے 72 فرقے اور بنا لیے، 73 فرقے ہو گئے. تو کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ یہ بتانا پڑے گا آپ کو. یہ تمیز کے لیے، پہچان کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا منہج کیا ہے. اس لیے اس میں کہنا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اس میں کوئی دیگر جو فرقے ہیں ان کی طرح سے فرقہ نہیں ہے. یہ تو برحق جماعت ہے، برحق فرقہ ہے. یہ فرقہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، فرقہ یہ لفظ کوئی نہ مقدس ہے نہ مذموم ہے. فرقہ لفظ اگر وہ فرقہ حق پر ہے تو قابل مدح و تعریف ہے، اگر وہ فرقہ باطل پر ہے تو قابل مذمت ہے. لہذا لفظ فرقہ بنفس ہی نہ یہ اس کے اندر مذمت ہے نہ اس کے اندر کوئی تعریف ہے. کچھ لوگ فرقہ کے نام سے ڈرتے ہیں کہ فرقہ نہ کہو، فرقہ نہ کیوں نہ کہیں فرقہ؟ نبی نے کہا فرقہ تفترق امتی، میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک ہی فرقہ پائے گا نجات، ایک ہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا فرقے کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام ہیں. اور آج آپ نے فرمایا تو یہ آج کے اسلام میں مسلمانوں نے 72 فرقے بنا لیے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، اور وہ فرقہ صحابہ کا فرقہ، صحابہ کی جماعت تھی. لہذا اہل حدیث کہنے میں کوئی حرج کی بات کوئی وہ نہیں ہے. آپ کہیں کھل کر کے الحمدللہ یہ ہمارا طر امتیاز ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری توحید اور سنت. اور میں بات کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں آج پائی جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، اگر یہ ساری جماعتیں مل کر کے مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث کا ساتھ دیں، توحید کی نشر و اشاعت میں، سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کے نشر و اشاعت میں، شرک اور بدعات کے خلاف تردید میں، تو ہمارے ملک سے بدعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ واحد جماعت ہے جو کھل کر کے توحید خالص کی دعوت دیتی ہے، سنت خالصہ کی دعوت دیتی ہے.
شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکتی ہے، باقی اور جماعتیں ایسی نہیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے شرک کے کیا نام ہے، جو معاشرتی بیماریاں برائیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف بڑی تحریکیں چلتی ہیں، بڑی مہم چلتی ہے کہ اس علاقے کو جو ہے اس سے پاک ہونا چاہیے، منشیات سے۔ اس علاقے کے اندر کوئی شراب نوش نہیں ہونا چاہیے، کوئی سگریٹ پینے والا اس علاقے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، ہمارے خاندان میں کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، ہمارے خاندان میں کوئی خارجی فکر رکھنے والا نہ ہو، ہمارے خاندان میں کوئی رافضی اور شیعی فکر رکھنے والا نہ ہو؟ کیا کبھی اس کے لیے مہم چلائی جاتی ہے؟ میرے بھائی، شراب پینے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، سگریٹ پینے والا بھی جنت میں کے اندر جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جس نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جس نے کبھی سگریٹ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ اگر وہ